اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان محفل قرآن خوانی مورخہ 18 جولائی 1974۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، مالک الملک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم کو پھر اپنی رضا کی خاطر ہمارے مرشد کی برسی اپنی رضا کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی ذات پاک کے طفیل عالمین پر اس قدر فضل اور کرم ہوا اور جن کے غلاموں کو خدا پاک نے اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ برادران طریقت، شمع نظیری کے پروانوں، مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کے دل اپنے مرشد کامل اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے لبریز ہیں۔ آپ کے دل میں اپنے مرشد کی یاد اسی طرح تازہ ہے۔ آپ بفضل تعالیٰ دن رات حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کی قدر اور منزلت بے شمار ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت کرنا اور آپ سے محبت کرنا میں اپنا فرض اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک آپ میرے مرشد، میرے باپ کی جتنی جیتی جاگتی نشانیاں ہیں، اس لیے آپ افضل اور اعلیٰ نشانی ہیں۔ جس محبت اور خلوص سے آپ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک سنتے ہی پروانہ وار ہر چیز کو چھوڑ کر ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مجھے اس کا پورا احساس ہے اور میرے دل میں اس کی اتنی قدر ہے کہ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو بھی بیان نہ کر سکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ساری محبت اور تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی رضا کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تعلق دن بدن پختہ اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور خدا کی ذات پاک ہی اس تعلق کی محافظ ہے۔ برادران طریقت، کیونکہ آپ کی خدمت، آپ کے دین اور دنیا میں عزت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے میں چند ایک باتیں اس پاک موقع پر کرنا چاہتا ہوں، اس توقع اور یقین سے کہ آپ غور سے سنیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے مرشد کی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ اپنے مرشد کی حیثیت کو سمجھیں گے تو اس قدر آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ درویش کوئی بھی ہو، جب فوت ہو جائے تو اس کی طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی قید سے آزاد ہو کر خدا کی مہربانیوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے فیوز سے انسان دنیاوی حیات سے زیادہ مستفید ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مرشد کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ فائدہ خدا عطا فرماتا ہے، مگر جب بھی مریض کو فائدہ ملے گا تو اسے اپنے مرشد کے ذریعے ہی ملے گا۔ اس لیے ہر حال میں اور ہر جگہ توجہ اپنے مرشد کی طرف رکھنی چاہیے۔ اب مرشدوں کے مقام بھی ہیں۔ بفضل تعالیٰ ہمارے مرشد کا وہ مقام ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوا۔ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ حضور ہمارے مرشد تھے، بلکہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کئی طریقوں سے، جس کا ذکر اگر تفصیلاً کرنا چاہوں تو ہرگز وقت نہیں۔ صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ دنیا ساری میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح کف دست، اس طرح حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی برق رفتاری سے ثابت فرمایا۔ پیر احسن الدین صاحب یہاں موجود ہیں۔ جب آپ فوڈ سیکرٹری تھے تو امریکہ کے دورے کے لیے ان کا جہاز بیروت اترا۔ لبنان میں سفیر اور اس کا عملہ ان کی ملاقات کے لیے آیا اور چائے کے لیے لے گیا۔ پیر احسن الدین کی طرح کوئی ہی حق مریدی ادا کرے گا۔ جس طرح ان کے بے مثال مرشد تھے، اس طرح یہ بھی بے مثال مرید اور پھر خلیفہ ہوئے۔ یہ چیز انہوں نے اپنی خدمات اور وفا سے ثابت کر دی ہے، جس کا اجر خدا ان کو دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور کہ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس محفل میں بھی ہوں، بجائے محفل سے مرعوب ہونے کے محفل میں طریقت کی گفتگو شروع کر دیتے۔ اس مجلس کے دوران ایک نوجوان افسر نے زیادہ
دلچسپی ظاہر کی تو پیر احس الدین صاحب نے اسے اکیلے لے جا کر بیعت کیا اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اس کو بتائی۔ پھر جہاز میں سوار ہو کر امریکہ روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کا دورہ تھا۔ جب واپس آئے تو جہاز پھر بیروت اترا اور وہی عملہ سفارت استقبال کے لیے آیا اور چائے پر لے گئے۔ جب فارغ ہو کر آنے لگے تو اس نوجوان افسر نے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں کچھ باتیں علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ تخیلے میں جا کر اس نے بتایا کہ میں آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتا رہا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا ہوں، مگر کعبہ کچھ اونچائی پر ہے، سیڑھی پر چڑھ کر انسان وہاں پہنچ سکتا ہے۔ میں سیڑھی پر چڑھا مگر آخر میں سیڑھی پر جا کر رک گیا، انتہائی کوشش کے باوجود بھی اوپر نہ چڑھ سکا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس مایوسی کے عالم میں ایک بزرگ آئے اور مجھے اٹھا کر کعبہ تک پہنچا دیا اور میں خوشی میں جاگ گیا تو خیال پیدا ہوا کہ میں بد نصیب اتنا قریب رہ کر مکہ مکرمہ حاضری نہ دے سکا۔ دوسرے دن چھٹی لے کر چلا گیا، جا کر عمرہ ادا کیا۔ عمرہ کے بعد مدینہ پاک حاضر ہوا۔ دن کا وقت تھا، 12 بجے ہوں گے۔ ریاض الجنہ میں بیٹھا مراقبے میں آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے میرے سر سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ کون ہے تو وہ چل دیے۔ یہ وہی بزرگ تھے جن کو میں نے بیروت میں دیکھا تھا کہ اٹھا کر مجھے کعبہ شریف تک پہنچایا تھا۔ معلوم نہیں کہ یہ کون شخصیت تھی۔ تو شمع نظیری کے پروانوں غور سے سنو۔ پیر احس الدین نے حضرت پیر صاحب کا فوٹو اپنی ڈائری سے نکال کر دکھایا تو وہ آدمی اچھل پڑا کہ واللہ یہی بزرگ تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موڑا شریف میں تھے، دربار عالیہ سے باہر نہیں تھے۔ اندازہ لگاؤ ان کے زور بازو کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کو اپنے مرشد کی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس عالی اور بے مثال رتبے والے قیوم وقت سے ہمارا تعلق، اس لیے ہمارا یہی یقین ہونا چاہیے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے حال سے باخبر ہیں۔ ہماری مشکلات ان کے ذمے ہیں اور وہی بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کسی پیر فقیر کی بناوٹی کرامتوں کے چکر میں آ کر ایک لمحہ کے لیے بھی اس حقیقت سے غافل ہونا بد نصیبی ہے۔ نہ کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مجلس کی ضرورت ہے، نہ کسی سے فائدے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیر سے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ پیر سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ پیر کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، کیونکہ پیر سے تعلق خدا کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آپ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان، اولاد، ماں باپ اور مال سے زیادہ عزیز نہ سمجھو۔ حضور کا یہ فرمان اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت خدا کے لیے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت خدا سے محبت ہے۔ برادران طریقت، اس لیے اچھے طریقے سے سمجھ لو، صحیح فیض یاب ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیر سے اتنی محبت کی جائے کہ کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، اور اپنے پیر کا اتنا ادب اور عزت کی جائے کہ کوئی گنجائش اور کسر ہی باقی نہ رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محبت اور عزت ہو سکتی تھی مگر کسی وجہ سے آپ نے نہیں کی تو یہ ایمان کی سخت کمزوری ہے۔ جب خدائی تعلق ہو تو کسی اور تعلق کو قائم کرنا یا کسی اور سے مرعوب ہونا ایمان کی کمزوری ہے۔ تیسری بات یہ کہ رات کو ضرور مراقبہ کرنا چاہیے اور اپنے پیر کا تصور کرنا، اس سے فنا فی شیخ ہونے، شیخ سے محبت کامل ہونے اور وہ مضامین رنگین اور انوار و تجلیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک سے اپنے شیخ کے سینے مبارک میں وارد ہوتے ہیں، آدمی ان سے مستفید ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صفائی قلب ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ مراقبہ کس طرح ہوتا ہے۔ بناوٹی بزرگ جن کی حیثیت بندروں کی ہے، صرف درویشی لباس پہن کر درویشی کو ذریعہ معاش بنا کر کم عقل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مراقبے کو سمجھتے ہی نہیں اور لوگوں کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ تصور شیخ اگر اس طریقے سے کیا جائے کہ دل میں تصور میں شیخ کا فوٹو سامنے رکھ کر عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے۔ رات کو پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اپنی ذات کی نفی کرنی چاہیے اور اپنی شکل تصور میں اپنے شیخ کی بنا کر اس میں ذات کا ورد کرنا چاہیے۔ سانس اندر جائے تو اللہ اور باہر آئے تو ہو، اس کی تفصیل
زیادہ یہاں مناسب ہی نہیں۔ اس طرح اپنی ذات شیخ کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے اور فنا فی شیخ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ چونکہ شیخ کی ذات فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، اس لیے انتقال فنا فی الرسول کے مقام میں ہو جاتا ہے۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فنا فی اللہ ہوتی ہے تو پھر انتقال فنا فی اللہ کے مقام میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بقاء باللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کرنے کا مجاز حقیقی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مقام وقت، عمل اور اخلاص سے حاصل ہوتا ہے، مگر مرشد سے تعلق کامل بھی اس طرح نصیب ہوتا ہے۔ چوتھی بات جو نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم محبت بھی کریں، تعلق بھی رکھیں، مگر ان کی خوشنودی بھی تو ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور مریض کامل اور مسلمان کامل بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم یاد رکھیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تعلیم یہ ہے کہ انسان بہترین زندگی گزارے، اور بہترین زندگی وہ ہے جو خدا کی غلامی میں گزرے، یعنی انسان ہر وقت اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھے، تب اس کا احترام ساری کائنات پر واجب ہو جاتا ہے۔ پھر بہترین زندگی وہ ہے جو خدا کی رضا کے لیے گزارے، ہاتھ ہلائے تو خدا کی رضا کے لیے، پاؤں ہلائے تو خدا کی رضا کے لیے، زبان ہلائے تو خدا کی رضا کے لیے، کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر بہترین زندگی وہ ہے جو باخدا گزرے، ہاتھوں سے کام کرے، پاؤں سے چلے، زبان سے بولے، مگر دل ہر وقت خدا سے ملا رہے۔ یہ ہے ہمارے اس مرشد اعظم کی تعلیم جس کی برسی منانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہزاروں قرآن پاک پڑھے گئے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچائے، ہمارے دل کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال اپنے رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی رضا، اپنا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا بخشے، اور بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔